زندگی کا یہ سفر بالکل بھی آسان نہیں۔ اس سفر میں کبھی نہ کسی موڑ پہ ایک عورت اپنے آپ کو ایک خالی محسوس کرنا شروع کر دیتی ہے، بالکل تنہا، اور اپنے دل پہ ڈھیروں سوالے، ڈھیروں غم، ڈھیروں دکھ کا بوجھ بنا لیتی ہے۔ اگر اپنی من کی بات کسی سے نہ کہنا تو وہ جو بوجھ ہوتا ہے دھیرے دھیرے وہ زخم بن جاتے ہیں، زخم پھر ناسور بن جاتے ہیں، پھر ایسے آپ دھیرے دھیرے اندر ہی اندر ختم ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنی من کی بات کہہ ڈالنے میں جو سکون ہے وہ سکون اور کسی چیز میں نہیں۔ عورت کہنا تو بہت کچھ چاہتی ہے، لیکن کسی کے پاس وقت نہیں، یا کوئی سمجھتا نہیں، یا وہ یہ سوچتی ہے کہ میں اپنی بات کس کو کہوں اور کس کو سمجھاؤں اور کیسے سمجھاؤں، کس سے اپنی دکھ شیئر کروں میں۔ آج کے ٹائم پہ یہ چیز کرنا بھی نہیں چاہیے ہمیں کہ اپنے گھر کی بات، اپنی پرابلم، اپنی پرسنل چیزیں ہم کسی سے شیئر کریں، کیونکہ آج کا وقت بالکل وہ نہیں میرے بہنوں جہاں اپنی دل کی بات ہم سامنے والے سے شیئر کریں اور وہ سامنے والا ہمارا مذاق نہ بنائے۔ سامنے میں ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارا دل بہلائے اور ہمیں ایسا لگے گا کہ جیسے وہ ہمارا کتنا بڑا ہمدرد ہے، لیکن وہ لوگ ہمدرد نہیں ہوتے جس سے آپ اپنی دل کی بات شیئر کرتے ہیں اور وہ بات سننے کے بعد وہ کہیں اور لیک کرتے ہیں، کسی اور کو بتاتے ہیں، یا پھر جب آپ ان سے کوئی رائے لیتے ہیں تو آپ کو غلط مشورہ دے دیتے ہیں۔ یہ وہ پوائنٹ ہوتے ہیں جہاں آپ کو سمجھ لینا چاہیے کون آپ کا ہمدرد ہے اور کس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ کچھ عورتیں تو اپنی دل کی بات اسی طرح دوسروں کو بتا دیتی ہیں، جو کہ بہت زیادہ غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے، اور وہ سوچتی ہیں کہ ان کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے۔ اور کچھ میری بہنیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ساری باتیں اپنے دل میں بٹھا کے رکھتی ہے، کسی سے کچھ بھی شیئر نہیں کرتی، وہ کسی سے اف تک بھی نہیں کہتی، ہمیشہ اپنے چہروں پہ ایک مسکان لے کے چلتی ہے، کسی کو شک نہ ہو جائے کہ دل میں کیا باتیں چل رہی ہے، دماغ میں کیا باتیں چل رہی ہے۔ اندھیرے ہونے کا انتظار کرتی ہے کہ کب اندھیرا ہو کہ وہ تھوڑا رو سکے، اپنے دل کو ہلکا کر سکے۔ جو وہ بات کسی سے نہیں کہہ سکتی، وہ رات کے اندھیرے میں وہ رو کے اپنے آپ میں کہہ سکے۔ لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گی، اب آپ کو اپنے دل پہ بوجھ لے کے جینے کی ضرورت نہیں۔ ایک ایسا اپائے جس سے آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا، آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ دل کا ہلکا ہونا، دماغ کا فریش ہونا، زندگی میں سکون ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس چھوٹی سی زندگی میں اگر ہم خوش ہو کے جینا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو میری انہی بہنوں کے لیے ہے جو دل پہ بوجھ لے کے اب تک جی رہی ہیں اور اب تک رات کے اندھیرے میں آنسو بہاتی ہیں۔ تو کیوں نہ آپ کوئی ایسا ساتھی تلاش کرنے جو آپ کی بات سنے، جس کے سامنے آپ کی آنسوؤں کی قیمت ہو، جس کے سامنے آپ کے آنسو کا ایک بھی قطرہ گرے تو جہنم کی آگ حرام ہو جائے، آپ کے لیے ثواب کا سبب بن جائے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ سے بتانے والی ہوں کہ جو دل کی بات ہم کسی سے نہیں کہہ پاتے، کسی سے ذکر نہیں کر پاتے، کوئی ایسا ہے ہی نہیں ہمارے آس پاس، ہمارے ریلیشن میں، ہماری دوست، ہماری سہیلی، ہمارے فیملی رشتہ دار میں کوئی بھی جس سے ہم گھنٹے بیٹھ کے بات کر سکیں، اپنے دل کی باتیں بتا سکیں، وہ اتنا لائل ہمارے ساتھ ہے ہی نہیں۔ کوئی انسان گھنٹے بعد سن بھی لے تو لائلٹی بھی اس کے اندر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر ہم ایسے میں کیا کریں؟ ایسے میں کیا، آپ ہمیشہ اور ہر حال میں ہی ایک ہی چیز کیا کریے میری پیاری بہنوں، جو میں نے بھی کیا، آج آپ سے بھی شیئر کروں گی، کیونکہ آپ سب کے جب کمنٹ پڑھتی ہوں، آپ سب کی جب پرابلم سنتی ہوں تو یہی سوچتی ہوں کہ کاش آپ یہ ساری باتیں اپنے اللہ سے بھی کہیں، میرے سے زیادہ اپنے خدا سے کہیں، میرے سے زیادہ اپنے اللہ سے بات کریے۔ دلوں کا حال بے شک وہی جانتا ہے اور دلوں کا حال بے شک وہی سمجھنے والا ہے۔ میں آپ کے دکھ کو صرف محسوس کر سکتی ہوں، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے کہ آپ پہ کیا بیت رہی ہے، تو بھلا کیسے وہ آپ کی تکلیف کو دور نہیں کرے گا۔ اسی لیے آپ کے من میں جو بھی باتیں آتی ہیں وہ ساری باتیں اپنے اللہ سے شیئر کیا کریے، اللہ سے بات کرنا شروع کریے، اپنے دکھ کی باتیں بھی اللہ سے کریے، صبر کریے
اور اللہ سے مانگیے، دعا کریے، اور جو بھی چھوٹی سے بڑی چیز ہو جاتی ہے، چھوٹا سا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، ساری چیزیں اپنے اللہ سے ہی شیئر کریے، کیونکہ دنیا میں کسی کا مقام ہے ہی نہیں اور نہ ہی ہو سکتا ہے کبھی اتنا بڑا ایسا جو آپ کو اس قدر سمجھ سکے، ہے نا۔ تو اللہ سے اپنی دل کی باتیں کریے، اس سے ہی جو چیز بھی ہے نا وہ اس سے ہی مانگنا شروع کریے، اللہ سے ہر پریشانی کو اپنی شیئر کریے۔ جس طرح سے آپ انسان سے ایک بات کرتی ہے نا، اس طرح سے ہی اللہ سے بات کرنا شروع کریے، دیکھیے پھر کیسے آپ کی زندگی بدل جاتی ہے۔ آپ کے دل پہ جو بوجھ ہے نا وہ خود بخود ہلکا ہو جائے گا، آپ کو سکون ملے گا، تسلی ملے گی، آپ گہری نیند میں سوئیں گے، رات کی نیند اچھی ملے گی، صبح کا اچھا آغاز ہوگا، ہر دن کی ایک نئی شروعات ہوگی، اور ہر دن آپ خوشی سے جینا شروع کر دیں گے۔ میں بھی یہی سوچا کرتی تھی پہلے، اور جب میں یوٹیوب پہ نہیں تھی نا تب میرے پاس تو ٹائم ہی ٹائم تھا، اتنی بزی نہیں تھی میں، تو میں بھی نا یہی کیا کرتی تھی، اس سے اس سے مطلب کس سے مطلب بہت سارے لوگوں سے بات کرنا، ادھر کی بات ادھر کرنا، اور پھر یہ سب چیز اچھا نہیں ہے لائف میں۔ ان ساری چیز سے نا آپ کو زندگی میں شرمندگی ملتی ہے نا، کیونکہ جب آپ کسی سے زیادہ بات کرتے ہیں، ادھر کی بات ادھر ہوتی ہے، پھر یہ چیز بہت غلط ہے نا۔ تو اپنی باتیں اپنے تک رکھیے، دوسروں کی بات پتہ چل گئی اس کی باتیں اسی تک رہنے دیجیے، کسی کی بات کسی کے سامنے کہنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ پاک نا اس دنیا میں جو ہے نا بہت سارے ایسے گناہ ہیں، بہت سارے ایسے اعمال ہیں جس کی سزا اس دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ ہم کسی کی باتیں کسی کے سامنے جب کرتے ہیں تو کوئی اور بھی ہماری باتیں کسی اور کے سامنے کر رہا ہوتا ہے، یہ بھی اس دنیا کا بدلہ ہی ہے۔ اسی لیے کسی کی باتیں کسی کے سامنے نہیں کریں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ، اور کوشش کریں گے کہ ہر بات اپنے اللہ سے شیئر کریں، کسی کی ضرورت نہیں ہمیں، اگر ہمارا اللہ اتنا خالق ہمارے پاس ہے تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آج کی یہ ویڈیو میری انہی بہنوں کے لیے ہے جو ڈی موٹیویٹ ہو جاتی ہے اپنی زندگی سے، اپنے غم سے، اپنے دکھ سے، کسی سے نہیں کہہ پاتی، پھر وہ مجھ سے بات کرتی ہیں تو بہت ساری چیزیں شیئر کرتی ہیں، اور آپ کا دکھ سن کے میں بھی دکھی ہو جاتی ہوں، تو میں نے سوچا کہ اپنی باتیں نا آپ اللہ سے کہیں، کیونکہ ہر انسان آپ کو میرے جیسا نہیں ملے گا، اور ہر انسان آپ کی باتیں سن کے آپ کے غم میں غمگین نہیں ہوگا، لوگ مذاق بناتے ہیں۔ اسی لیے آج سے ہی شروع کریے کہ اپنی دل کی ہر بات ہم اپنے اللہ سے کہیں گے، بے شک وہی سننے والا ہے، وہی خالق ہے، وہی غالب ہے۔ اب میں اپنی سبسکرائبر کا کوشچن کا آنسر کر دیتی ہوں۔ وہ پوچھ رہی تھی کہ میں شارٹ کے لیے ویڈیو الگ سے بناتی ہوں، الگ سے نہیں بناتی ہوں، کبھی کبھی الگ سے بناتی ہوں، روز ڈیلی ایسے ہی اپلوڈ کرتی ہوں جیسے یہ ویڈیو ابھی بن رہی ہے، اسی کو اس شارٹ میں جا کے میں اپلوڈ کر دیتی ہوں۔ ایک اور میرے سبسکرائبر کا سوال تھا کہ وائی ٹی اسٹوڈیو سے واچ ٹائم کیوں مائنس ہو جاتے ہیں، تو 28 دن کا ہی واچ ٹائم شو ہوتا ہے اسکرین پر، پھر جیسے ہی 28 دن ہو جاتا ہے ایک مہینہ، ویسے ہی آپ کا جو ہے واچ ٹائم کم ہو جاتا ہے، اسی لیے آپ کو کم نظر آ رہا ہوگا، اور یہ ہر کسی کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اگر اس کے علاوہ پھر بھی واچ ٹائم کم ہو رہے ہیں، 28 دن سے پہلے ہی ہو جاتے ہیں، تو ایسا ہو رہا ہوگا کوئی ویڈیو ڈیلیٹ ہو گئی ہوگی، یا لسٹڈ ہو گئی ہوگی، یا پرائیویٹ ہو گئی ہوگی، تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے بھی نا تو واچ ٹائم ہمارا کم ہو جاتا ہے، یہ نارمل ہے، ویسے ہوتا ہی رہتا ہے کم۔ ابھی تو یوٹیوب جو شارٹ ویڈیو کو بھی بہت زیادہ میوٹ کر رہا ہے، تو یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔